جی السلام علیکم، انکہی سے شاہ حسین۔ کووڈ میں آپ سب اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسے سفر کی روایت سناؤں جو آج ہی کے دن پچھلے سال 2019 میں 1 اگست کو میں نے لاہور سے شروع کیا اور اسکردو گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا میں اپنے اس سفر کو واپس لاہور میں اختتام پذیر کیا۔ میرے ساتھ اس سفر میں تھے ایک میرے بہت پیارے دوست سید علی مقرب۔ سفر کی روایت کیا ہے، سفر ہم نے کیسے کیا، آپ کو آج کی ویڈیو اور آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں۔ لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھے ہوئے، کووڈ-19 ہے تو کیا ہوا، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بھی میرے ساتھ اسکردو جا رہے ہیں، تو آئیے آپ کو اسکردو لیے چلتے ہیں۔ جی تو سفر کا آغاز ہوا لاہور سے بذریعہ ٹرین۔ صبح کی ٹرین سے ٹھیک 12:15 بجے پہنچے راولپنڈی اور بذریعہ کیب پیر ودائی بس اسٹینڈ، جہاں پہلے سے نیٹکو کے ٹکٹ بک کروائے گئے تھے۔ نیٹکو سروس بہت بہترین، عملہ بہت فرینڈلی، لیکن کچھ بسز کی حالت غیر ہے۔ جس بس کے چلنے کا وقت 2 بجے معین تھا، اس نے راولپنڈی سے نکلتے نکلتے 4 بجا دیے۔ یوں حال ہی میں بننے والی ہری پور موٹر وے سے گزرنے کا اتفاق بھی ہوا۔ ہری پور کے بالائی مقامات، بلکھاتی سڑکیں اور پھر ایٹرآباد سٹی کی طویل ترین مین بلیورڈ شاہراہ، جو سہولیات سے مزین کسی بھی طرح کسی بھی ڈیولپ کنٹری کی شاہراہوں سے کم نہیں۔ یہی نامور کیڈٹ کالج، پاکستان ملٹری اکیڈمی اور پہاڑی سلسلوں کی ابتدا موسم کو یکبستہ بنائے رہتی ہے۔ پارس پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے اور چائے نے کسی حد تک تھکن کو مٹا دیا۔ سفر کا آغاز ہوا تو بارش نے خوشگوار استقبال کیا، جو وادی ناران تک جاری رہا۔ ناران بازار کو کراس کرتے ہوئے گھڑی پر نگاہ پڑی تو غالباً رات کے 1 بج رہے تھے اور ستاروں کا ایسا جہاں ہمیں خوش آمدید کہہ رہا تھا، یہ نظارہ سحر انگیز تھا۔ آنکھ کھلی تو الصبح فجر کے قریب بیدار ہوئے۔ کیا حسین نظارہ تھا جو آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے تھا۔ لولو سر جھیل سے گزرتے ہوئے بابو سر پاس اور بابو سر ٹاپ کی بلندیاں چڑھتے ہوئے بس ڈرائیور کو 2 بار لمبا موڑ کاٹتے ہوئے دقت پیش آئی۔ ایک موڑ پر تو انجن بند ہوا اور بس ریورس ہونا شروع ہوئی۔ موڑ کے عقبی جانب ہزاروں فیٹ کا خلا تھا۔ بس سفر پہ جاتے ہوئے اس لیے سفر کی دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ ٹاپ سے دوسری سمت اترنے کا سفر بھی جہاں دلکش تھا، وہیں بے حد حسین پیچ و خم کھاتی ہوئی چھوٹی سی پگڈنڈی نما سڑک کے اطراف فارمی شہد کے لیے رکھے گئے ڈبے یہاں کی سوغات کی خوشبو دے رہے تھے، اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی سفر کے لیے ہمیں شدید گرمی کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ جگلوٹ پہنچنے تک ہم یہی گمان کرتے تھے کہ گلگت اور اسکردو راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرح 2 جڑواں شہر ہیں، لیکن یہ تو جگلوٹ کی کچی فلیٹ سروس سڑک اترنے کے بعد اندازہ ہوا کہ نعمت صرف چین کی عطا کردہ کراکرم ہائی وے ہی ہے۔ جگلوٹ سے آگے صرف ایک جانب سنگلاخ، دیوکامت، سنگدل پہاڑ ہیں تو دوسری جانب ببانگ دوحل، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور مچاتا ہوا دریائے سندھ۔ مشکلات تو ابھی جیسے سر پر پڑی ہی نہ تھیں۔ سسی ہراموش پہنچے تو اطلاع ملی کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 2 رویا ٹریفک معطل ہے۔ جگلوٹ سے اسکردو تک سہولیات کی مد میں جنگل کا سا سما ہے۔ اچھا ریسٹورنٹ کہیں نہیں، پیزا برگر شاورما کہیں نہیں۔ عام ہوٹلز پر ڈرائیور کی مرضی کے مطابق جہاں بریک لگے وہیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، اور نرخ ایسے کہ پیزا سستا لگے، معیار ایسا کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ 2.5 گھنٹے سستانے کے بعد ڈرائیور نے طے کیا کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم خوش ہوئے کہ چلو یہ تجربہ بھی صحیح کہ دیکھیں تو لینڈ سلائیڈنگ کیسے کلیئر کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی پاک فوج کے جوان FWO کے ساتھ مل کر جفا کشی میں مصروف تھے۔ گاڑیاں قطار در قطار 1 وے سڑک کے دونوں اطراف موجود تھیں اور 2.5 گھنٹے یہاں انتظار میں گزرے، اور ہم نے اسی دوران پہاڑوں کی شہزادی چھپکلی دریافت کی۔ شدید گرمی اور پانی کی عدم دستیابی، گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں بچے، بوڑھے، بڑے، خواتین سبھی بے حال تھے، اور بالآخر اسی سفر میں اپنے ہم سفروں کے ساتھ گپ شپ کرتے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالآخر وقت گزر ہی گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کلیئر ہوئی اور ٹریفک جاری ہوئی۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پہنچے استک نالہ۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور استک نالہ پر ہمیں شام کی چائے اور پھر ساتھ ہی کھانا بھی کھانا تھا۔ چائے پینے کے لیے استک نالے پر بنے ہوئے روایتی ہوٹل کے دالان میں کرسیوں پر بیٹھے تو پانی کی یخبستگی اور تیز ٹھنڈی ہوا نے تمام تھکن کو دور کر دیا۔ سفر ایک بار پھر سے جاری ہوا اور بالآخر رات 1 بجے پربتوں کے شہر اسکردو میں وارد ہوئے۔ گلگت بلتستان میں اور کیا کچھ ہے جاننے کے لیے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔